اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه رسوله النبي الكريم. عزیزان گرامی قدر، شب عید مبعث ہے. اس مناسبت پر سب سے پہلے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس کے بعد تمام مراجع اعظام کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں اور ساتھ ساتھ میں آج کے اس مجلس میں موجود مہمانان گرامی جو خطے لداخ کے ہمارے قیادت ہے، رہبریت ہے، آج ہم اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ آج ہماری قوم کی قیادت ہمارے مابین ہے. میں آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے آل کارگل اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دہلی کا کہ جنہوں نے آج کے اس بہترین پروگرام کو منعقد کیا. مبعث کے حوالے سے یہ جو پروگرام آج ہم رکھنے جا رہے ہیں، اس میں آپ سب بخوبی واقف ہیں. آج کے اس پروگرام کو ہم دو حصوں میں رکھنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم عید کے حوالے سے عید کے فضائل اور مناقب سنیں گے علماء کرام سے. اس کے بعد ہمارے KDA کارگل ڈیموکریٹک الائنس کے جو قیادت ہمارے پاس ہیں، آج ہمارے سیاسی لیڈرز حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان سے آپ جوانوں کی جو بھی سوالات ہوں گے اور آئندہ اس تحریک کو لے کر، ہمارے خطے کے ڈیمانڈز کو لے کر ان کے کیا ویژن ہے، آئندہ اس تحریک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، اس میں آپ جوانوں کی کیا کنٹریبیوٹ کی ضرورت ہے، آپ جوانوں کے کو کس طرح کے رول نبھانی ہے، ان سب کے حوالے سے گفتگو کریں گے تفصیلی. لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اکثر جوانوں کو آپ لوگ بلائیں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے جوانوں کے آج نیٹ کے ایگزام ہیں ان 2 دنوں میں اور JRF کے ایگزام ہے، اس حوالے سے شاید نہیں پہنچ پا رہے ہیں، لیکن آخری سیشن کے لیے ضرور بلا لیجیے اپنے دوستوں کو، تاکہ یہ جو آج کا سیشن ہے وہ بھی نیٹ اور JRF سے کم نہیں ہوگا. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. ابتدا ہی میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضوی کی خدمت میں، محترم و مکرم جناب الحاج کربلائی صاحب کی خدمت میں، محترم جناب قمر علی آخوند کی خدمت میں، محترم برادر گرامی جناب سجاد کارگلی کی خدمت میں، اور آپ تمام عزیز اسٹوڈنٹس، لیکچررز اور پروفیسر حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، سب کو اقصد کی طرف سے، ایک طالب علم جو آپ کے ساتھ ہیں اور ان کے ایڈوائزری کی طرف سے، ان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ سب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ابتدا ہی میں ایک 2 پوائنٹ صرف عید مبعث کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ جناب حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضوی قبلہ تفصیلاً آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے. قرآن کی یہ آیت جس کو میں نے سرنامے کلام قرار دیا، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس پوری آیت پر اگر ہم اور آپ توجہ کریں تو بعثت کا ہدف اور مقصد کیا ہے واضح ہو جاتا ہے. اس بعثت کا ایک ہدف و مقصد یہ ہے کہ تعلیم و تربیت، جس کے لیے آپ جوان یہاں پہ تشریف فرمائیں. خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو وادی علم میں ہیں، اور یہ جو ایج ہے آپ لوگوں کا اور یہ جو عمر ہے، یہ جو دور ہے، یہ عبادت کا دور ہے. پیغمبر گرامی اسلام ایک دفعہ جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 گروپ ہیں مسجد میں، ایک عبادت میں مشغول ہیں، ایک علمی ڈسکشن میں مشغول ہیں. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں یہ دونوں افضل ہیں، لیکن خود جو جا کے بیٹھے وہ علمی ڈسکس گروپ کے ساتھ جا کے بیٹھے.
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کس طرح تعلیم پر زور دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے۔ آپ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ایک نیکی ہے۔ آپ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ایک نیکی ہے۔ آپ اساتید کا احترام کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ایک نیکی ہے۔ آپ صلہ رحم کرتے ہیں، دوست احباب کی مدد کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، فقیروں کی مدد کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ایک نیکی ہے۔ یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب وہ مقام پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ علماء کا اور ان لوگوں کا جو تعلیم یافتہ دانشور ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ فرماتے ہیں کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کی ریسرچ، تحقیق شہداء کے خون سے بھی افضل ہے۔ یعنی آپ جو اس میدان میں آئے ہیں جوانوں، آپ کی تحقیق، آپ کی ریسرچ، آپ کی تھیسس شاید ایک قوم کو کامیاب بنا سکتی ہے، اور آپ کی تحقیق، آپ کی ریسرچ اگر غلط ڈائریکشن پہ چلا جائے تو ایک قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ لہٰذا فارسی ایک شعر ہے کہ زیر قدمت ہزار جان ہست، تمہارے قدموں کے نیچے، ایک لیڈر کے قدموں کے نیچے ہزاروں کی جان ہوتی ہے۔ وہاں پہ علماء فرماتے ہیں زیر قلمت ہزار جان ہست، آپ کے قلم کے نیچے ہزاروں کی جان ہے۔ لہٰذا آپ لوگ جو اس میدان میں آئے ہیں، علمی میدان میں، تحقیقی میدان میں، تو زیادہ غور کیجئے کہ آج ہمارا آپ کی ضرورت کیا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہم بھی ایک ایتھسٹ کی طرح، ایک لیبرل کی طرح، ایک غیر مسلمان کی طرح سوچتے ہیں، یا ہماری سوچ ایک مسلمان کی سوچ ہے؟ ہم کو خدا نے بے ہدف خلق کیا ہے جس طرح آج کے تھیوریز بتاتی ہے، یا ہم اور آپ کو ایک حکیم عالم قدیر نے خلق کیا ہے جس کا ہم اور آپ خلیفۃ اللہ ہیں؟ یہ ایک تھیوری ہے۔ تو ہمارے اور آپ کی فکر کے مطابق ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ ہم اور آپ اس زمین پر خدا کے جانشین ہیں، تو ایک جانشین خدا کو وہ کام کرنا ہے جو مخلوق خدا کے کام آئے۔ لہٰذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ خیر الناس انفعہم للناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو خیر پہنچائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور آپ کی علم، آپ کی تحقیق کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، آپ کے ریسرچ کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ نہیں تو صرف علم بغیر تربیت کے ہو وہ کافی نہیں ہے۔ آج عالم بہت زیادہ ہیں، مارکس عالم تھا، لینین عالم تھا، آج یورپ کے بہت سے دانشمند مفکرین عالم ہیں، لیکن چونکہ وہ تربیت جو پیغمبر گرامی اسلام کی بعثت کا ہدف تھا وہ تربیت نہیں ہے، جس کے بنا پر آج ایٹم بم بنتا ہے، آج کتنے بے گناہوں کے خون بہایا جاتا ہے۔ پہلی عالمی وار کس نے شروع کی؟ کیا جاہلوں نے شروع کی؟ نہیں، عالموں نے شروع کی۔ فرسٹ وار، سیکنڈ وار، یا آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، دنیا میں کوئی بھی فساد ہو، کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، وہ جاہلوں کی طرف سے کبھی نہیں ہوا، وہ سب اہل علم دانشوروں کی طرف سے ہوا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے جوان دانشور کیوں ایسے کاموں میں ملبوس ہو جاتے ہیں کہ وہ فراڈ کرتا ہے، وہ رشوت دیتا ہے، وہ کرپشن میں ملبوس ہو جاتا ہے، وہ پوسٹ اور مقام کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف علم کو لیا بغیر تربیت کے۔ لہٰذا امام خمینی فرماتے ہیں علم صرف انسان کو نجات نہیں دے سکتا، علم کے ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ بعثت پیغمبر گرامی اسلام کا مین ہدف یہ ہے کہ انسان کو تزکیہ نفس، خود سازی۔ جب آپ اپنے آپ کو بناتے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کا خاندان بنتا ہے، آپ کے خاندان کی بنا پر جامعہ بنتا ہے، جامعہ سے ایک سوسائٹی بہتر ہوتی ہے، پھر وہ ملک میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ایسے ہی ایک پورا یونیورسل ایک میسیج جاتا ہے۔ اور جب انسان جب یہ ہدف کے لیے بڑھتا ہے تو اپنی زندگی کا مقصد وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ لیکن آج جس سوسائٹی میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس ماحول میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک آفیسر دوسرے آفیسر سے جلتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے جلتا ہے، ایک لیڈر دوسرے لیڈر سے جلتا ہے، ایک بیوپاری دوسرے بیوپاری سے جلتا ہے، ایک آفیسر دوسرے آفیسر سے، ایک آفس میں کام کرنے والے دوسرے آفس میں کام کرنے والے سے جلتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں یہ رشوت لیتے ہوئے مجھے پکڑوا نہ دے۔
کیوں ایسا ماحول، کیوں بے اعتمادی اور بے حسی کا ماحول؟ سب اس کی وجہ ہے کیونکہ علم ہے، تربیت نہیں۔ آپ اور ہم اتنا بے حس، یعنی آج ویسٹرن کلچر کا سب سے بڑا ہدف و مقصد یہ ہے کہ انسان کو بے غیرت بنائے، بے حس بنائے۔ جب آپ بے غیرت بن جاتے ہیں اور بے حس بن جاتے ہیں، بھئی آپ میں سے سب گئے ہوں گے کسی بیمار کے ساتھ، اس کا آپریشن ہوا ہوگا تو اس کی جس عضو کو آپریشن کرنا ہوتا ہے اس کو بے حس کیا جاتا ہے، اس کو انجیکشن مارا جاتا ہے تاکہ وہ حس نہ کر سکیں، درد کو محسوس نہ کر سکیں۔ اس کے بعد چیر پھاڑ کیا جاتا ہے اور اس کے بیماری کو رفع کیا جاتا ہے۔ تب تک اس بیمار کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی یہ بے حسی کی انجیکشن ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے اپنے اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے مجھے کاٹا گیا ہے، میرے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ علم ایسے ہیں، کچھ کلچر، کچھ تہذیب، کچھ ثقافت ایسے ہیں جو ہم اور آپ کو بے حس کر دیں گے کہ جامعہ میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، ہمارے حقوق، ہمارے ڈیمانڈز کیا ہے پتہ نہیں۔ بے غیرت انسان جب صرف پروفیشنل بن جاتا ہے، وہ صرف اپنی نوکری کو دیکھتا ہے، اپنے پیسے کو دیکھتا ہے، اپنی فیس کو دیکھتا ہے، وہ جامعہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، جامعہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، وہ بے حس ہو جاتا ہے۔ اور یہ بے حسی خطرناک ہے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملت کے لیے، کسی بھی تہذیب اور تمدن اور سویلائزیشن کے لیے۔ یہ سب سے خطرناک ہے کہ انسان بے حس ہو جائے، انسان صرف پروفیشنل ہو جائیں، انسان صرف اور صرف یہ سوچیں کہ سب کچھ میں ہی ہوں، میرے فائدے میں ہو تو میں قوم کے لیے بولوں گا، میرے فائدے میں نہیں ہے تو مجھے قوم کے لیے نہیں بنتا ہے۔ پھر ڈسٹریکٹیو صفت جو انسان کے اندر ہو جاتی ہے، پھر اس وقت اب قوم کو بنانے کی، قوم کو سدھارنے کی صفت نہیں آتی۔ لیکن انسان جب تعلیم کے ساتھ اس میں تربیت ہو تو اپنا پوش مقام، مال، دولت، اس کی حیثیت سب کو قربان کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے، میری قوم، میری سوسائٹی آگے جائے۔ اور جس کا نمایاں صفت آج ہمارے خطے کارگل کی، خطے لداخ کی کہیے قیادت نے کی۔ آپ غور کریں، انہوں نے اپنی ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر قربان کیا، انہوں نے اپنی پارٹی کے مفاد کو خطے لداخ کے مفاد کے لیے قربان کیا۔ لہٰذا جاننا ضروری ہے آج ہمارے ہر جوان کو کہ ہماری قیادت کی کیا کردار ہے، آج ہمارے سیاسی لیڈروں نے کیا کیا نمایاں کردار انجام دیے ہیں، اسے جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم اور آپ ملیں گے نہیں، گفتگو نہیں کریں گے، ان سے نہیں ملیں گے، اپنے لیڈرشپ پر اعتماد نہیں کریں گے، تو ہم اور آپ جو آئندہ کے لیڈر ہیں، آئندہ کی اس قوم کو ہدایت کرنے آئے ہیں، وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ جب مجھے خود میرے اپنے لیڈرشپ پر مجھے خود اعتماد نہیں ہے، میں کیسے لیڈرشپ کر سکتا ہوں آگے جا کے؟ آج 3 سال ہو گئے مسلسل ہماری قیادت نے قوم کی فلاح کے لیے، خطے کی فلاح کے لیے یہ نعرہ بلند کیا۔ یہ ہے جب تعلیم، تربیت ساتھ میں ہو تب قوم کے لیے لڑا جاتا ہے، تب قوم کی فلاح کے لیے بات کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی قیادت پہ فخر ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنے تمام سٹوڈنٹس کی نیابت کر کے خطے کے تمام قائدین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے فرزند ہیں، یہ آپ کے جوان ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں۔ جو بھی آپ پیام دیں گے ہم لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی قیادت پر ہمیں ایمان ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ جبھی تو آپ لوگوں نے ہمیں ایک ہی آواز دی کہ ہم جنتر منتر پر اس فریاد کو لے کر آ رہے ہیں، تو اتنی کثیر تعداد میں سٹوڈنٹس اپنی پڑھائی کو روک کر آپ کے ہم صدا ہوئے۔ ہمارے پروفیسر، لیکچررز، ریسرچر، اسکالرز اپنی پڑھائی، ریسرچ کو روک کر آپ کے ہم صدا ہوئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنی قیادت پر ایمان ہے۔ لہٰذا جوانوں، عزیزوں، آج کے اس دور میں ہم اور آپ کو ایسی کشتی میں سوار ہیں جس میں بہت سے لوگ سوراخ کرنا چاہتے ہیں۔ آج پورے یونیورسل لیول پہ دیکھیں تو ہم اور آپ کو ایسا سوسائٹی پہ بنایا جا رہا ہے، ایسے معاشرے کی طرف لے جا رہا ہے جس میں ہم اور آپ کو اپنے والدین کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے بھائی بہنوں کے، اپنے ساتھ کیسا سلوک، اپنی قوم کے خطے سے بے حس کیا جائے، صرف اپنی نفسی کا عالم، یعنی جو فکر ہمیں قیامت میں آنے والی ہے کہ ہر انسان اپنے نفسی کے عالم میں ہوگا، انسان اپنے اعمال کو دیکھ کے بھاگیں گے،
اس کو آج کی تہذیب، غربی تہذیب، ویسٹرن کلچر ہم اور آپ کو دنیا میں ہی ایجاد کر رہی ہے کہ ہم انسان صرف اپنا، حتیٰ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں سوچتا، ماں اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچتی، چاہے کہ رشتہ داروں کے بارے میں سوچے. یہ کلچر، ایسی کلچر لا رہے ہیں. اب ملک لیول پہ لائیں. دیکھیں جس کشتی میں ہم اور آپ سوار ہوتا ہے کوئی اسے سوراخ کر لے. پیغمبر نے بہترین مثال دی، اس کے بعد زحمت تمام کروں گا آپ لوگوں کا. پیغمبر نے فرمایا ہمارا آپ کا جامعہ کشتی کی طرح ہے. کشتی میں 2 طبقے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نیچے سوار ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں. اگر اب جن کو پانی حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اوپر ہی آتے ہیں اور پانی حاصل کر کے نیچے چلے جاتے ہیں، ڈول ڈال کے پانی نکالتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں. پیغمبر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں دیکھو اگر اوپر رہنے والے یہ کہیں دیکھو ہمیں گیلا کر رہے ہو، ہمارے کپڑے پہ چھینٹیں پڑ رہی ہیں، تم لوگ اوپر سے پانی نہیں لے سکتے ہو، ہم اجازت نہیں دیں گے تمہیں. اس وقت نیچے والے یہ سوچیں ٹھیک ہے پھر ہم پانی کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے، ہم کشتی کو سوراخ کریں گے، اپنا ڈول بھر دیں گے. اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں اگر سمجھدار ہوتے وہ لوگ جو اوپر رہ رہے ہیں تو کہیں گے بھائی کشتی کو سوراخ مت کرو، ہم پر احسان کرو، ڈول ادھر دے دو، ہم خود پانی تمہیں دے دیں گے. اس لیے کہ اگر تم کشتی کو سوراخ کر لو گے تو تم بھی ڈوبو گے، ہم بھی ڈوبیں گے. لہٰذا یہ کام نہ کرنا. بالکل ایسے ہی پیغمبر فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کی سوسائٹی ہے. سوسائٹی میں کشتی میں سوراخ ہر طرح کے ہو سکتے ہیں. کوئی کیل کے ذریعے سوراخ کرے گا، کوئی خوبصورت سوراخ بنائے گا، کوئی بدنما سوراخ بنائے گا، کوئی ہتھوڑے سے سوراخ کر دے گا. سوراخ کیسے بھی ہوگا لیکن تباہی سب کی ہوگی. ویسے ہی جامعہ اور سوسائٹی کا مسئلہ ہے. جس کشتی میں ہم اور آپ سوار ہیں اس میں کچھ لوگ رشوت کے ذریعے، کچھ لوگ پوش و مقام کے ذریعے، کچھ لوگ سیاست کے ذریعے ہم اور آپ کی کشتی کو، جس ملک میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، سوار کشتی کو سوراخ کر رہے ہیں. تو انہیں روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اس وقت اگر ہم اور آپ تماشائی ہو کے دیکھتے رہے تو جس کشتی میں ہم اور آپ سوار ہوں گے، چاہے پڑھے لکھے، چاہے جاہل، چاہے امیر، چاہے غریب، سب کے سب غرق ہوں گے. لہٰذا بچانا سب کی ذمہ داری ہے. ایسے موقع پر جب آگ لگتی ہے تو نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو کا گھر ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ غریب کا گھر ہے یا یہ امیر کا گھر ہے، نہیں دیکھتی، آگ جلا دیتی ہے سب کو. ویسے ہی اگر درندے جانور آ جائے تو یہ نہیں دیکھتے یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ ہندو ہے، یہ ایتھیس ہے، یہ غیر مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، نہیں، سب کو کھا جاتا ہے. تب ایسے میں ضروری ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھیں جو آپ کو صحیح ڈائریکشن دے سکیں، جو آپ کے ملک کو، جو آپ کے خطے کو بچا سکے. اس لیے لازم ہے کہ ہم اور آپ فخر کریں اپنے ان لیڈرز پر، ان بزرگوں پر کہ جنہوں نے اپنے خطے کے لیے اب 3 سال سے مسلسل یہ تحریک چلا رہے ہیں. تب اس میں آپ جوانوں کی کیا ذمہ داری ہوں گی وہ یہ لوگ بتائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے پاس، آپ جوان الحمدللہ میں قیادت سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جوان ابھی الحمدللہ پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں، یہاں پہ مختلف فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اب کرگل، خطے لداخ ایک بہترین پرثمر سوسائٹی بن چکی ہے. اگر آپ ایک ٹاپک پہ کہیں کہ فلاں چیز کر دیجئے، ہزاروں میں آپ آنے کی ضرورت تیار ہیں. تو لہٰذا آپ سے ہماری گزارش یہی ہے کہ ان سٹوڈنٹس کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایسا پلیٹ فارم تیار کریں جس میں آئندہ 2 سالوں میں جب تک ہماری مانگیں پوری نہ ہوں تو ہماری ڈیمانڈز کو لے کر ہمارے جوان آرٹیکلز لکھیں، تحقیق لکھیں، اشعار لکھیں. ہر وہ ہنر، وہ سکل جو ہمارے جوانوں کے پاس ہے وہ پریزنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جس کے ذریعے ہمارے ہندوستان کی عزیز حکومت کی بھی خدمت ہوں، ہمارے رہنما بھی سمجھیں اور ہمارے اس قوم کی خدمت کرنے والے بھی سمجھو اور ہماری تاریخ بھی باقی رہیں. اور جو تاریخ آپ لوگوں نے رقم کیا ہے وہ خطے کے بہترین تاریخ ہے جس کو سنوارنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ خدا ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی، قوم و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر ایک بار آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.